أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ ہی کی ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اللہ کے یہاں جو مقرب ملائکہ ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر بھی نہیں کرتے اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ رات کو اور دن کو مسلسل تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ لا یفترون، کسی قسم کی کمی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، پھر بھی ان لوگوں نے زمین میں سے آلہہ چن لیے، منتخب کر لیے۔ ہم ینشرون، کیا یہ آلہہ ان کو پیدا کرتے ہیں؟ یہ 3 آیات بینات سورۃ الانبیاء کی تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 19، 20 اور 21۔ ان 3 آیات مقدسہ میں سے پہلی آیت بینہ میں یہ ذکر فرمایا کہ آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، متصرف بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، اور ان کے کاموں کو بنانے والا بھی اللہ ہے، ان کے نفع اور نقصانوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا خالق بھی اللہ ہے، ان کا مالک بھی وہی ہے، اور ان کا متصرف بھی وہی ہے، ان کی موت و حیات اور رزق کا اور ان کی تمام ضروریات کا مالک اور کفالت کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ دوسری بات یہ ذکر فرمائی وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اللہ پاک کے یہاں جو مقرب مخلوق ہے، ملائکہ جو اللہ کے پاس ہیں، فرمایا وہ تو وہ ہیں جو اللہ کی عبادت سے تکبر بھی نہیں کرتے اور تھکتے بھی نہیں ہیں، بلکہ دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کوئی بھی کمی نہیں کرتے۔ انسان کو دین کا کام کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے 2 چیزیں رکاوٹیں آتی ہیں، مگر یہ دونوں رکاوٹیں ملائکہ میں نہیں ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو بندگی اور عبادت کا کہو تو کہتا ہے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، اس کو نیکی کا کہو کہتا ہے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے سب پتہ ہے۔ یہ تکبر ہے۔ ملائکہ کے اندر یہ تکبر نہیں ہے، وہ اللہ پاک کے ہر حکم کو مانتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، اور ان کے ڈرنے کا اور خوف کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کی جانب سے کوئی حکم آتا ہے تو اوپر والے ملائکہ جو اللہ کے حکم کو براہ راست سن رہے ہوتے ہیں، ان کے پروں میں پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے تو نیچے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم آنے والا ہے، اور نیچے والے ڈر کے مارے میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو پھر وہ اوپر والوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، رب نے کیا ارشاد فرمایا، کوئی ہمارے عذاب کا فیصلہ تو نہیں کر دیا اللہ نے؟ قال الحق، اوپر والے ملائکہ کہتے ہیں خیر ہو گئی ہے، بچت ہو گئی ہے، عذاب کا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر انہیں ڈر ہے، اس قدر اللہ کا خوف۔ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے تم کیوں اکڑتے ہو، تم اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام کیوں نہیں چاہتے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ کیوں نہیں چاہتے، اپنے جسم پر اللہ کے دین کا نفاذ کیوں نہیں چاہتے، اپنے گھر میں اللہ کے دین کا نفاذ کیوں نہیں چاہتے؟ ملائکہ کا تو یہ حال ہے، وہ تو اتنا ڈر رکھتے ہیں، وہ تو اتنا خوف رکھتے ہیں،
باوجود یہ کہ ان کی زندگی میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے پھر بھی اتنا ڈر ہے. تو ایک چیز جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے انسان کے لیے وہ تکبر ہے. اس لیے انسان عبادت کے قریب نہیں آتا، اعمال کے قریب نہیں آتا، صالح اعمال نہیں کرتا تکبر کی وجہ سے. اور دوسری چیز یہ ہے رکاوٹ جو بنتی ہے کہ چند دن یا کچھ وقت عمل کرتا ہے اور اس کے بعد ہمت ہار جاتا ہے. تسلسل اور دوام نہیں ہے اس کے عمل میں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر دوام ہو اگرچہ تھوڑا ہو. دوام والا عمل اللہ کو پسند ہے. رمضان میں تو تہجد بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، اوابین بھی پڑھی ہے، چاشت بھی پڑھی ہے، سب کچھ پڑھی اور ابھی فرض بھی نہیں ہو رہا ہے. دوام نہیں ہے اس کا مطلب ہے، ہمیشگی نہیں ہے. اس قسم کے جنونی اعمال اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. یہ جنون ہے. اعمال میں دوام ہو، تھوڑا کرو مگر ہمیشگی کے ساتھ کرو. ایک ایک قطرہ پانی کا جہاں ٹپکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نیچے نشان پڑ جاتا ہے، اور وہ جتنا پانی ٹپکا ہے ایک ایک قطرے کی شکل میں اگر وہ سارا پانی ایک بار ہی آپ بہا دیں گے تو کوئی نشان نہیں پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ایک ریلا پانی کا ہے نا یہ جنون ہے. وہ ایک ایک قطرہ جو ہے اس میں دوام ہے. تو احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل دوام والا ہوتا ہے بھائی. اس لیے میرے پیارو رمضان میں جو ہمارے اعمال تھے اب کتنے رہ گئے؟ جن لوگوں کے تھے ان میں کتنے رہ گئے؟ محنت کرو، اپنے گھروں میں بھی محنت کرو. تو اس لیے ملائکہ کی دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. ان کی عبادت میں دوام ہے. کتنا دوام ہے؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. وہ دن اور رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اب آپ کہیں گے ہم تو دن اور رات اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ ہم سوئیں گے نہیں، ہم کاروبار نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. بیٹھو، کاروبار بھی کرو، آرام بھی کرو. اگر آپ کا کاروبار شریعت کے مطابق ہے اور اس نیت سے آپ کاروبار میں نکلے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے ذمہ میرے بیوی بچوں کے حقوق لازم کیے ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے میں کاروبار میں نکلا ہوں، تو یہ کاروبار بھی تو عبادت ہے، یہ بھی تو عبادت ہے. مسلم کی زندگی تو ایسی ہونی چاہیے. یہ آرام کرتا ہے اور سوتا ہے، یہ نیت کر کے سوتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کیا کرتے تھے اور سنت کے مطابق سوتا ہے. اور اسی طرح سے صبح فجر کا ارادہ کر کے سوتا ہے کہ صبح مجھے فجر میں اٹھنا ہے اور اس آرام کرنے سے جو مجھے راحت ملے گی اس راحت کے بعد میں فجر کی نماز ادا کروں گا. یہ سونا بھی خیر ہے. کچھ کوئی کرے تو صحیح. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. تو فرمایا کہ آسمان و زمین کے فرشتے اور آسمانوں میں جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے نہ تھکتے ہیں نہ تکبر کرتے ہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ینشرون ہم ینشرون. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا؟ کسی اور کو حاجت روا مانتے ہیں، کسی اور کو مشکل کشا مانتے ہیں، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں، بگڑی بنانے والا مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ ہم ینشرون. کیا ان آلہہ نے جن کو یہ مانتے ہیں، جن کی منتیں مانتے ہیں اور جن کے درباروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کے ناموں کے، ہم ینشرون، کیا انہوں نے کوئی پیدا کیا ہے؟ نہیں پیدا کیا. تو پتہ چلا خالق وہ ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے. جو پیدا کرنے والا نہیں ہے وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. تو اس لیے دو باتیں آ گئیں. ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کے لیے تکبر عبادت سے اور دین سے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اور دوسری بات یہ آ گئی کہ اعمال میں دوام ہونا چاہیے. اعمال میں دوام اور ہمیشگی ہونی چاہیے. آدمی کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، مسلسل عمل کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق